بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو کیا لاہور کے ایک اینکر نے، جس کا یوٹیوب پر چینل ہے پاکستان کی آواز۔ اس انٹرویو کے اندر مرزا نے امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، وہ اعتراض پہلے آپ سماعت فرمائیں۔ اور دوسری بات، الیاس قادری صاحب اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں۔ یہ قادر آپ کو پتہ ہے کس کی نسبت ہے؟ عبد القادر جیلانی کی۔ ان کی غنیت الطالبین میں تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو الیاس قادری صاحب اپنے پیر کے مطابق نہیں چل رہے تو مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے مطابق چلوں؟ وہ تو خود اپنے پیر کے باغی ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں۔ تو آگے اینکر کو کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ قادری شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں۔ تو جبکہ ان کے پیر جو شیخ عبد القادر جیلانی ہیں وہ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ الیاس قادری صاحب تو اپنے پیر کے ہی باغی ہیں، یعنی یہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو یہاں پر مرزا صاحب بہت بڑا ایک دھوکہ دے رہے ہیں پبلک کو۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، جبکہ مرزا صاحب تو تقلید کے ہی منکر ہیں۔ آپ اماموں اور بزرگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تقلیدوں کے ہمیں جو ہے وہ دھونسے لگا رہے ہیں۔ باقی جو تین بڑے فقہ کے امام ہیں، تین وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے۔ یہ وہ چار امام تھے جن کو فرقوں، یہ اعتراض تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مرزا تو تقلید کو ہی نہیں مانتا۔ جب تقلید کو ہی نہیں مانتا تو پھر کس منہ سے غنیت الطالبین کا حوالہ دیتے ہیں؟ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے تھے، اس کا ثبوت میں آپ کو اسی غنیت الطالبین سے دیتا ہوں جس سے وہ کہہ رہے تھے کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جی، غنیت الطالبین الجزء الثانی، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کا نسخہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر جو ہے 203 ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، وَرَوَا إِمَامُنَا ابو عبد اللہ احمد رحمہ اللہ فی رسالۃ، کہ اس مسئلے کو ہمارے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اسی جلد 2 صفحہ 203 پر لکھتے ہیں، قال الامام ابو عبداللہ احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ، کہ امام ابو عبداللہ احمد بن محمد حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وَأَمَاتَنَا عَلَى مَذْهَبِهِ، کہ اللہ ہمیں ان کے مذہب پر موت دے، اصلاً و فرعاً وحشرنا فی زمرتہ، اور اللہ پاک ہمارا حشر جو ہے وہ ان کے زمرہ میں کرے۔ اسی طرح یہ غنیت الطالبین ہے، اسی طرح یہ غنیت الطالبین ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 116 ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقی مسئلہ لکھتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَسَاغَ فِيهِ الْاجْتِهَادُ، کہ جب فقہاء کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو اور اجتہاد کو دخل ہو۔ آگے مثال دیتے ہیں، کشرب عام النبیذ مقلدا لابی حنیفہ تھا، جیسے عام آدمی نبیذ پیتا ہے امام ابو حنیفہ کا مقلد، وتزوج امرأة بلا ولی، بغیر ولی کے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، علی ما عرف من مذہبہ، کہ جیسا کہ اس کے مذہب کے اندر یہ مشہور ہے، لم یکن لأحد مما هو علی مذہب امام احمد والشافعی، کہتے ہیں کہ جو امام احمد اور امام شافعی کے مذہب کا مقلد ہے وہ ان پر اعتراض نہیں کریں گے۔ تو بھائی شیخ عبد القادر جیلانی تو غنیت الطالبین میں جگہ جگہ پر جن اماموں کو آپ ماموں کہتے ہیں انہی اماموں کے حوالے دے رہے ہیں، وہ تو خود تقلید کے قائل ہیں۔ جب تقلید کے قائل ہیں تو پھر ادھر آپ تقلید پر اعتراض کرتے ہو، ادھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کر الیاس قادری پر اعتراض کرتے ہو۔ دروغ گو حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو یہ دوغلی پالیسی نہیں چلنی۔ اسی طرح یہ دیکھیں جی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 180 پر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 180 پر
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چاند نوافل کا ذکر فرمایا، مثلا اشراق و چاشت اور صلاۃ التسبیح کا۔ اس کے اوپر پھر آپ نے لکھا وَيُصَلِّي 4 رکعات ان کان حنفیًا، اگر حنفی ہو تو 4 رکعتیں پڑھے، یصلی الاربعۃ جمیعا وان کان شافعیا یصلی کل رکعتین، اگر شافعی ہو تو پھر ہر بار 2 رکعتیں پڑھے۔ آگے آپ لکھتے ہیں فالحنفی والشافعی سواء یصلونها رکعتین وہی صلاۃ التسبیح، کہ حنفی اور شافعی وہ 2 رکعتیں پڑھے اسے صلاۃ تسبیح، وصفاتها علی مذہب الحنفی۔ تو یہاں اس کتاب کے اندر بھی آپ مطلب وہ 4 مسالک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو میں نے یہ جو مسئلہ ہے مولانا الیاس قادری صاحب پر اعتراض ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ تو اب جو بھی عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سے سوال کریں کہ ایک طرف تو آپ تقلید کے منکر ہو اور دوسری طرف ایک مقلد کا حوالہ دے کر دوسرے مقلد پر اعتراض کرتے ہو۔ تمہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا حوالہ دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بھی مقلد تھے، اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو پھر بقیہ بھی مقلدین کو مانو۔ اللہ پاک ہمیں دین حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔